الله والقلم فقال له اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرمائیں اور سب کی مشکلات ظاہری باطنی روحانی جسمانی معنوی دور فرمائیں. میں نے اپنے چند دنوں کے معروضات میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں کچھ عرض اور گزارشات پیش کی تھی. یہ مسئلہ چونکہ انتہائی اہم ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سمجھیں کہ اللہ کے قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ علم غیب خاصہ خدا ہے. علم کامل کا مالک صرف اللہ ہے. علم کلی، علم تفصیلی، علم ما کان و ما یکون اور ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے انبیاء اپنے رسل علیہم الصلوات والتسلیم اور اپنے اولیاء پر بھی غیب کی جزیات کا اظہار فرما دیتے ہیں، انہیں اطلاع فرما دیتے ہیں، انہیں خبر فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ خبر دیتے ہیں ان میں بھی انبیاء اولیاء کی شان ہوتی ہے. اور جس غیب کے بارے میں اللہ انہیں خبر نہ دیں تو خبر نہ دینے میں انبیاء اولیاء کی شان میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی علم دینے میں شان بڑھ جاتی ہے اور کبھی علم نہ دینے میں شان بڑھ جاتی ہے. لیکن ہر وقت اور ہر ذرے کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جز بھی سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں عام طور پر
اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بعض ہمارے بھائی غلط فہمی کی بنا پر، بعض ہمارے بھائی جہالت کی بنا پر، اور بعض ہمارے بھائی ضد کی بنا پر ایسے غلط عقیدے رائج کر رہے ہیں کہ جس سے امت ہدایت کے بجائے غوایت و ضلالت و گمراہی کا شکار ہو رہی ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبہ میں یا آپ اگر مدینے پاک میں ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہ کیا کریں، بلکہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو دوست بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت والا بنا دے، اللہ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا دے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اگر چاہیں تو انبیاء اولیاء کو جزئی غیب عطا فرما دیتے ہیں اور ان کی شان بڑھا دیتے ہیں، اور نہ چاہیں تو کبھی علم عطا نہیں فرماتے، تو علم عطا فرمائیں تب بھی شان بڑھ جاتی ہے، اور جہاں علم عطا نہ فرمائیں تب بھی شان بڑھ جاتی ہے۔ ایک چیز کے جاننے میں راحت ہے اور ایک چیز کے نہ جاننے میں راحت ہے۔ اب سمجھیں، ہر بندے کو اپنی موت کا علم کہ ہم نے کب مرنا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ہر بندے کو قیامت کب ہوگی اس کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں آپ، یہ علم نہ دینا ہمارے لیے باعث رحمت ہے یا باعث زحمت ہے؟ اگر بندے کو پتہ لگ جائے میں نے کل مرنا ہے تو کیا حال ہوگا؟ سمجھیے مسئلہ۔ جس بندے کو یہ خبر مل جائے کہ میں نے 15 دن کے بعد مر جانا ہے تو اس کا تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سارا برباد ہو گیا۔ یہ علم نہ دینا اس کے لیے رحمت ہے کہ وہ چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، شادیاں ہیں، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، بچے ہیں، حج ہے، مدینہ ہے، مکہ ہے، پتہ نہیں موت آ گئی، تو یہاں علم نہ دینا رحمت ہے۔ اگر اللہ علم دے دیتے تو کسی کو زندگی گزارنے کا ایک لمحہ بھی خوشی کا نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے دیکھیں کہ جن اللہ والوں کو قیامت کا زیادہ خوف ہوتا ہے، قبر کا زیادہ خوف ہوتا ہے، وہ دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاتے ہیں، دولت و آرام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی علم دینا رحمت ہے اور کبھی علم نہ دینا رحمت ہے۔ یہ بڑی تہمت ہے جو لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ دیکھو جی یہ نبیوں کے علم کے قائل نہیں ہیں، اولیاء کے علم کے قائل نہیں ہیں، لہذا یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں۔ یہ بالکل دھوکہ ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب کا مالک میرا اللہ ہے، اللہ چاہے اللہ رحمت فرمائے، کبھی علم دے کے شان بڑھا دیتے ہیں اور کبھی علم نہ دے کے شان بڑھا دیتے ہیں۔ انبیاء کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، انبیاء کی عظمت اتنی ہے، رسولوں کا مقام اتنی ہے، جب ان کی نسبت وحی سے ہو گئی، جب ان کی نسبت اللہ سے جڑ گئی تو ساری کائنات کسی ایک نبی کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اور سارے انبیاء میرے مدنی کا برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی ایک ترازو قائم کر دے، ایک پلڑے میں 1,24,000 نبی ہو اور ایک پلڑے میں آمنہ کا لال ہو تو شان محمد کا بڑھ جائے گا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں. جلدی بیٹھ جائیں, وقت ضائع نہ کریں, نہ میرا نہ اپنا. جہاں جہاں کھڑے ہیں درود شریف جنہوں نے پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں. دوسرا مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ضروری ہے. ایک ہے علم غیب, دوسرا ہے حاضر ناظر. حاضر ناظر. حاضر مانا موجود, حاضر مانا دیکھو نا, اب ہم مکے میں حاضر ہیں, کیا مانا یعنی موجود ہیں. ناظر مانا دیکھنے والا, جاننے والا, سب چیز کی خبر رکھنے والا, اس کو کہتے ہیں ناظر. تو جیسے علم غیب میرے اللہ کی صفت ہے, حاضر اور ناظر ہونا بھی میرے اللہ کی صفت ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر کون ہے؟ اللہ ہے. سمجھ لیں, جو لوگ انبیاء کو یا اولیاء کو ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر مانتے ہیں, وہ بھی اللہ کی صفت میں شرک کرتے ہیں. اور یہ معمولی گناہ نہیں بلکہ بندہ مشرک بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ فرمائیں. تو دو باتیں یاد رکھ لیں, علم غیب کا کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. حاضر اور ناظر ہونا کس کی صفت ہے؟ اچھا, اور یہاں یہ سمجھ لیں اچھی طرح, عقیدے کا مسئلہ ہے. ہر جگہ میرے اللہ کے موجود ہونے کا کیا مطلب؟ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہر آدمی کے ساتھ ہے. جیسے اب قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بندے کے ساتھ بیٹھا ہے. اللہ کا مقام علو ہے, اللہ کا مقام عرش اولا ہے. جیسے اس کی شان کو زیبا ہے, ہر جگہ موجود ہونا, ہر جگہ ساتھ ہونا, ہر جگہ قریب ہونے کا کیا معنی کہ ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے, اور جو علم میں ہو وہ قریب ہوتا ہے, اور جو علم میں نہ ہو وہ بعید ہوتا ہے. تو جب ذرہ ذرہ کائنات کا میرے اللہ کے علم کامل میں ہے تو لہذا وہ ہر کسی کے ساتھ ہے. یعنی معیت علم ہے یا معیت نصرت ہے, ورنہ اللہ کا مقام علو ہے, اللہ کا مقام عرش اولا ہے. جیسے قرآن میں 17 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى, لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے, جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں میرے اللہ تبارک و تعالی عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی درخواست کرنے والا, ہے کوئی طلب کرنے والا. تو اللہ کا مقام علو ہے. اللہ کے قریب ہونے کا کیا معنی کہ اللہ بندے میں داخل نہیں ہو جاتا, اللہ ہماری شارگ کے اندر داخل نہیں ہو جاتا, وہ اس کا مقام علو ہے. معنی کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, اور جو علم میں ہو وہ دور نہیں ہوتا, اور جو علم میں نہ ہو تو وہ دور. اچھا, اس کی یوں مثال سمجھ لیں, کبھی کبھی آدمی یوں دیکھے نا جی اینک ہے, کبھی آدمی اینک یوں کر لیتا ہے اور پھر ڈھونڈتا رہتا ہے جی اینک کدھر ہے, اینک کدھر, حالانکہ اینک کتنا قریب ہے لیکن علم نہیں ہے تو دور لگ رہی ہے. اور اگر دور رکھی ہو اور پتہ ہو تو قریب ہے. اس پہ حدیث سنیں, بی بی عائشہ سیدہ صدیقہ بنت صدیق سب کہہ دو رضی اللہ عنہا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی بوڑھی, وہ آئی ہمارے گھر میں, میرے مدنی سرکار میرے گھر میں تھے. اس عورت نے آ کر
اپنے خاوند کی شکایت کی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری عمر گزر گئی، میرا خاوند میری جوانی کھا گیا، میرے اتنے بچے ہو گئے، اب جب میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کر دیا. اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اس بڑھاپے میں کون مجھ سے شادی کرے گا؟ میرے بچے بھی رل جائیں گے، اور اس نے تو کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو. اور جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی عورت کو کہہ دے کہ تم میری ماں ہو تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، حلال ہونے کا رستہ ہی کوئی نہیں تھا. لہذا وہ عورت رونے لگی، جھگڑنے لگی. میرے پاک نبی نے فرمایا بی بی صبر کرو، ما انزل اللہ فیک شیئن، تیرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا جب تک اللہ حکم نہ دے، مجھے علم نہیں، میں کیا فیصلہ کروں. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. شریف تو پڑھ لیا کرو. پڑھتے ہوئے تم تھک جاتے ہو، روز کہنا پڑتا ہے. اور جب اپنے ملک میں جائیں گے نا ماشاءاللہ کہیں گے جناب بالکل مکے مدینے بڑی بہارا نے، پر بھابی نے درود ہی نہیں. کہاں جا کے فتوے لگا دیں گے. ایک دفعہ ایک بندہ ہے کہتا ہے دیکھو جی اللہ 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 لکھا ہوا ہے، کمال ہے، ہر جگہ اللہ اللہ لکھ دیا ہے، نبی کا نام ہی نہیں. دیکھا نا وہ بھی. ایک حاجی آ گیا بیچارہ. میں نے کہا جی آپ لیتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جی لاہور. میں نے کہا وہاں کیا کر؟ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ میں بڑا امیر آدمی ہوں، گلبرگ میں میری کوٹھی ہے. میں نے کہا چلو حاجی صاحب ایک مہربانی کرو. کہتے ہیں کیا؟ میں کہا میں اپنا کارڈ تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی کوٹھی پہ میرے نام کی ایک پلیٹ لگا دینا. وہ کہنے لگا جی کیوں لگا دوں؟ کوٹھی میری تھوڑے نام کی پلیٹ کیوں لا دینا؟ میں آخیا یہ گھر کہتا ہے. لگا اللہ دا دینا کہ اور کسی دے نام کیوں لا دئیے؟ کوئی وجہ؟ کہتا جی ہاں بات تو ٹھیک ہے، اور میں خدا کے بندے جس کا گھر ہے اس کا نام تو لکھا ہوا ہے. باقی میں نے کہا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، میزاب رحمت کے سامنے جا کے دیکھو نا، اوپر لکھا ہے اللہ اور نیچے لکھا ہے محمد رسول اللہ، اور اس طرف جو دروازہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ باب مدینہ المنورہ. انہوں نے علم سے فیصلہ کیا کہ مدینہ بھی ادھر، دروازے کا نام بھی مدینہ، مدینہ بھی ادھر، اور محمد مدنی کا نام بھی اسی جانب میں لکھ دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ مدینے والا بھی ادھر ہے اور مدینہ بھی ادھر ہے. انہوں نے لکھا ہے، لیکن تیری آنکھوں پہ چونکہ غصے کا پردہ ہے تو ہم کیا کریں، ورنہ الحمدللہ یہ تو. اور پھر یہ بھی پہلے انہوں نے نہیں بنایا، جن کو تم وہابی کہتے ہو انہوں نے تو نیا حرم بنایا ہے، اور اس پہ ہر جگہ دیکھو گے انشاءاللہ انہوں نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جہاں جہاں نئے حرم پہ تمہیں نام نظر آئے گا، پورا کلمہ نظر آئے گا، پورا نام نظر آئے گا. تو اس لیے ان چھوٹے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں. میرے مدنی نے فرمایا بی بی بات یہ ہے کہ تیرے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے، تو جب تک اللہ حکم نہ دے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اچھا بی بی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وہ بیبیاں بھی شان والی، مدینہ بھی شان والا، مدنی بھی شان والا. تو بی بی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ہر کسی کا مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے، حیض کے مسئلے موجود ہیں، نفاس کے مسئلے موجود ہیں، نکاح کے مسئلے موجود ہیں، طلاق کے مسئلے موجود ہیں، میرا مسئلہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا بی بی اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ اور نے کہا جی اللہ نے کیوں نازل نہیں کیا؟ عورت ہے نا جی، آخر بیچاری بوڑھی ہے، اور پھر وہ غصے میں ہے کہ خامد نے حرام کر دیا بیچاری کو. تو حضور پاک نے فرمایا بی بی صبر کرو، ما انزل اللہ فیک شیئن، تیرے بارے میں اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی ہے. اچھا پتہ ہے بی بی کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، کیا شان والے لوگ تھے وہ. بی بی تو صحابی ہے نا،
وہ بھی تو صحابیہ ہے نا، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ جس کو مدنی کی دیدار ہو گیا وہ کون بن گیا؟ صحابی بن گیا۔ عورت ہے تو صحابیہ بن گئی۔ ساری دنیا کے ولی اکٹھے کرو، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تو چہرہ دیکھا ہے میرے مدنی سرکار کا۔ اب پتہ ہے بی بی کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا حضور اچھا بات سنیں، آپ تو میرا فیصلہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی جب حکم نہیں، انہوں نے کہا بس میں اب جا رہی ہوں، اللہ کو شکایت کرتی ہوں۔ اللہ نے جبریل بھیجا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا اس عورت کا جھگڑا جو خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور جو اپنے اللہ کو شکایت کر رہی تھی۔ میرے اللہ نے اس کی ساری گفتگو سن لی ہے۔ اب بی بی عائشہ جب قرآن اترا تو کیا کہتی ہے؟ سبحان الذی سمع فوق العرش۔ بی بی عائشہ کہتی ہے مولا تیری شان پہ قربان جاؤں، میں نبی کے قریب تھی لیکن میں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں سنا۔ تیرے علم کا کمال ہے کہ تو نے عرشوں پہ سن لیا ہے، تو نے عورت کی ساری بات سن بھی لی ہے، سمجھ بھی لی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرما دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اگر کوئی آدمی زہار کر بیٹھے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ یا تو غلام آزاد کر دے یا 2 مہینے کے روزے رکھ لے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو پھر عورت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا معنی ہے کہ جو بات عائشہ کے حجرے میں ہو رہی ہے، اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، اللہ نے عرشوں پہ سن لیا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اندھیری رات ہو، سیاہ رنگ کی چونٹی ہو اور پتھر پہ چل رہی ہو، اس کے پاؤں کی رفتار اور آواز بھی میرے اللہ سن لیتی ہیں، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے اور اس کا علم جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے پہ چھایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ تو جدھر بھی جائے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا مولا فرعون دشمن ہے۔ فرمایا قال لا تخافا اننی معکما۔ موسیٰ و ہارون نہ ڈرو فرعون سے، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور ساتھ ہونے کا معنی کیا کیا؟ اسمع و ارا، کہ ساتھ کا معنی یہ نہیں کہ حلول کر گیا ہے یا اللہ نبی میں داخل ہو جاتے ہیں یا اللہ پیروں میں داخل ہو جاتے ہیں، نانا۔ فرمایا قریب کا معنی یہ ہے، ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسمع و ارا، کہ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جب ہر چیز میرے علم میں ہے تو تمہیں کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے سمجھ لیں کہ علم کامل بھی میرے اللہ کا، علم غیب بھی میرے اللہ کا۔ اگر میرا اللہ چاہے تو جزئی غیب ظاہر فرما دے اور فرما کے اپنے پیغمبروں کی شان بڑھا دے، اور اگر نہ چاہیں تو ظاہر نہ فرمائیں۔ ظاہر فرمانے میں بھی حکمت ہوتی ہے اور ظاہر نہ فرمانے میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اب حاجیو آپ دیکھیں الحمدللہ سب لوگوں نے مینا میں قربانی کی، دم شکر ادا کیا، سب لوگوں نے حج کی بکریاں ذبح کی ہیں۔ اللہ سب کی قربانی منظور فرمائے۔ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے
جنہوں نے وکیل بنائے ہیں. یہ قربانی کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا میرے مدنی پاک سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی. کیوں اللہ نے حکم دیا کہ خلیل حاضر مولا؟ فرمایا خواب میں حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل کو میرے حکم پر میرے رستے میں ذبح کر دو. اللہ نے وحی نہیں بھیجی، اللہ نے جبریل نہیں بھیجا، اللہ نے خلیل کو خواب میں دکھلا دیا. یاد رکھو نبی کا خواب بھی ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی اتری ہو. ہر بندے کا خواب غلط ہو سکتا ہے. ہمارے خواب کبھی شیطانی ہوتے ہیں، ہمارے خواب کبھی احلام ہوتے ہیں، ہمارے خواب کبھی غلط ہوتے ہیں، ہمارے خواب کبھی دن کی باتوں کا اثر ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبروں کے خواب رحمانی ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. جیسے نبی پاک ان کی نیند بھی پاک، ان کے خواب بھی شیطان کے اثر سے پاک. حضرت خلیل پاک نے بھی خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، ذبح کر رہے ہیں. جب خواب بار بار دیکھا اپنے بچے کو تیار کیا، تیار کر کے لے گئے. کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں تم نے کنکریاں ماری ہیں اسی جگہ شیطان نے سامنے آ کے ابراہیم کو روکنا چاہا کہ خلیل اللہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو. بیٹا ذبح کرنا تو شریعت میں جائز نہیں ہوتا. اللہ نے حکم دیا، خلیل نے کنکریاں ماری، بسم اللہ اللہ اکبر. شیطان بھاگ گیا. پھر دوسری جگہ روکا، تیسری جگہ روکا. اس کے بعد جب آئے، اب جہاں مسجد بنی ہے مینا کی، اس کے قریب وہ جگہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم الخلیل اپنے بیٹے کو لے کے آ گئے. اور جب میدان میں پہنچے ہیں تیاری مکمل ہے. اب چونکہ خلیل علیہ السلام نے جانا کہ بغیر بتلائے ہوئے مسئلہ حل نہیں ہوگا. حضرت خلیل نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کا قرآن ہے، کہا حضرت ابراہیم نے کیا؟ فلم بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب اس میدان میں پہنچی خلیل نے کیا کہا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. مجھے اللہ نے یہ خواب دکھلایا ہے، اب تم بتلاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے. فانظر ماذا ترى. اب دیکھیں کہ اسماعیل نے کیا جواب دیا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہا جو خواب دیکھا ہے، کیوں خواب جو ہے وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا. وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بعض مفسرین نے لکھا ہے حضرت اسماعیل نے وصیت کی کہ ابا جان مہربانی کریں، ایک تو مجھے سجدے کی حالت میں لٹا دیں تاکہ میرا سر سجدے میں ہو جب گردن کٹے، اور دوسرا میرے کپڑے میری اماں کو پہنچا دیں تاکہ میری قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور دوسرا میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے. حضرت خلیل نے باندھ دیا،
سر سجدے میں ڈال کے چھری نکال لی. اب حاجیوں خدا کے کعبے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتلائیں. ابراہیم بھی نبی ہے, اسماعیل بھی نبی ہے. جب خلیل ذبح کر رہا ہے, کیا خلیل اللہ کو علم تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا؟ ہاں جی, علم تھا. اچھا, اسماعیل کو علم تھا کہ میں ذبح نہیں ہوں گا؟ ایمان سے کہو, اب علم نہ دینے میں شان ہے یا دینے میں شان ہے؟ نہ, اگر علم ہوتا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا پھر ڈرامہ ہے, قربانی تو نہ ہوئی نا. ہاں جی, اگر پتا ہو کہ چھری نہیں چلے گی پھر کون سی بہادری ہے؟ پھر تو نعوذ باللہ ڈرامہ بن جائے گا, قربانی تو نہیں بنے گی. یعنی علم دے دیتے تو شان نہ بنتی, یہاں علم نہ دینے سے شان بنی کہ خلیل کو پتا ہے کہ چھری رکھوں گا بیٹے کی گردن کٹ جائے گی, اور بیٹے کو پتا ہے میں نے ذبح ہو جانا ہے. دونوں تیار ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں, چھری نہیں چلتی. ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ گئے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے فرمایا ابراہیم مبارک ہو, تو نے خواب سچا کر دکھایا. اللہ نے فرمایا جبریل آپ جلدی سے جنت سے دمبا لے جائیں اور اسماعیل کو نکال لیں, دمبا رکھ لیں تاکہ خلیل کو تسلی ہو جائے کہ چھری بھی تیز ہے لیکن میرا مولا راضی نہیں ہے کٹنے پر. اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیں, اللہ نے علم نہیں دیا لیکن شان بڑھ گئی نبی کی کہ کم ہو گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب یہ کتنی شان بڑھ گئی. اللہ نے فرمایا خلیل آج میدان میں ایک تو ہے, اسماعیل ہے, جبریل ہے, یا رب جلیل ہے. تیری یہ قربانی مجھے اتنی منظور ہے, جب تک قیامت نہیں ہوگی مینا میں قربانیاں ہوتی ہیں. علم نہ دیا تو شان قیامت تک کے لیے بڑھا دی ہے. ایمان سے کہیں, جب بی بی ہے, نبی کی اماں ہے, خلیل کی زوجہ ہے, لاکھ ولیہ اکٹھی کرو کسی پیغمبر کی بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب بی بی صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہے, ان کو علم تھا کہ پانی نکلے گا؟ اگر علم تھا تو پھر دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ علم نہیں دیا, صفا پہ چڑھتی ہے بی بی, پھر اتری, نیچے وادی نیچے ہو گئی, بیٹا نظر نہیں آتا, بی بی دوڑ پڑی, آگے اونچائی آ گئی, پھر بیٹے پہ نظر ہے, مروہ پہ چڑھی, کہیں پانی نظر نہیں آتا, پھر صفا پہ آئی, پھر دوڑی. اللہ نے حکم دیا جبریل بی بی پریشان ہے, مجھے اسماعیل کی اماں کا دوڑنا پسند آ گیا ہے, جہاں اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں وہاں اپنا پر مار, میں ایسا چشمہ جاری کروں گا اسماعیل کا صدقہ قیامت تک رہے گا. ماں کو علم نہ دیا تو دوڑی, اگر علم ہوتا کہ پانی گھنٹے کے بعد مل جائے گا کوئی دوڑے گا؟ اگر بی بی نہ دوڑتی تو صفا مروہ, یہ ان کو علم نہ دینے سے بی بی کی شان زیادہ ہو گئی بھلا کم ہو گئی؟ اور جب علم دینے پہ آ جائیں, واہ میرا مولا, دینے پہ آ جائیں تو کبھی کبھی چھوٹے کو دے دیں اور بڑے کو نہ دیں. علم کا مالک کون ہے؟ اس کی مرضی ہے. کبھی دینے پہ آ جائیں تو چھوٹوں کو علم دے دیں اور بڑوں کو. اللہ اکبر. حاجیو, خدا کے لیے اللہ کا دین سمجھو. اللہ کے اولیاء برحق ہیں, انبیاء برحق ہیں, ان کا منکر کافر ہے. لیکن یاد رکھنا, ولی کو ولی مانو, نبی کو نبی مانو, خدا کو خدا مانو.
اگر تم نے اس میں کوئی گھپلا کیا، اگر ولیوں کی شان تم نے نبیوں سے بھی اونچی کر دی، جیسے میرے بھائی روافض نے کہا مکہ مدینے میں ایک حج ہوتا ہے، کربلا کی زواری کرو تو 70 حج ہوتا ہے، وہ یوں بڑھ گئے، اور ہمارے جو تھے انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہ جائیں، انہوں نے کہا جناب مکہ مدینے میں بہشتی دروازہ نہیں کھلتا، پاک پٹن میں کھلتا ہے، جس نے جنت جانا ہے دروازے سے گزر جاؤ، نہ جب جنت مل جائے تو یہاں دھکے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ایمان سے کہو، جب آدمی کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ دری گزرنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے گی تو اس کو پھر یہاں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں زبان سمجھتا ہے بیچارہ، کبھی بسوں پہ جھگڑا، کبھی اٹھنے پہ جھگڑا، کبھی بیٹھنے پہ جھگڑا، مانگتا ہے روٹی اگلے پانی پکڑا دیتے ہیں، مانگتا ہے پانی اگلے لسی پکڑوا دیتے ہیں، یہ ساری جو بھگت رہا اسی لیے نا کہ اللہ راضی ہو، جنت ملے، جب وہ وہاں ایک دری گزرنے سے مل جائے تو ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان سے کہو، مکہ مدینے کی شان بڑھا رہے ہو کہ گھٹا رہے ہو؟ اگر ہر پیر کے آستانے پہ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں پھر کعبے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہر آستان پہ تو نے روزہ بنا دیا ہے، ایمان سے کہے تو ہمیں وہاں بھی کہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا کعبہ بھی ایک ہو، محمد کا روزہ بھی ایک ہو۔ کعبہ دوسرا بن سکتا ہے، نہ روزہ دوسرا بن سکتا۔ تم اللہ کے نبی کے مقابلے پہ روزے بناؤ تو عاشق رسول ہو، اور ہم کہیں سارے مدینے آؤ تو ہم وہاں بھی ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے بھی، جو فیصلہ کرو۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اللہ کے بندو سمجھو کہ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، شان والا پیغمبر ہے، اور ایسا پیغمبر ہے جو نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور بادشاہ بھی ایسا کہ جس کی بادشاہت کا مقابلہ پھر دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا۔ کون ہے؟ حضرت سلیمان، کہہ دو علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کا قرآن ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کی حکومت انسانوں پہ بھی ہے، جنوں پہ بھی ہے، پرندوں پہ بھی ہے، چرندوں پہ بھی ہے، ساری کائنات پر اس وقت حکومت ہے، ایسی شان والی حکومت ہے۔ تم نے ابھی تک اتنی ترقی کر لی ہے، بڑے سے بڑے جہاز بنائے جو 450 حاجی کو لے کے اڑتا ہے۔ میرے سلیمان کا جہاز 4000 کرسی اوپر لگتی تھی، اور درمیان میں سلیمان بیٹھتے تھے، پھر وہ ہوائی جہاز اڑتا تھا۔ تو ابھی 450 کا جہاز بنا کے بڑے نخرے کر رہے ہو جی، اور جی ہم نے بڑا تیر مارا۔ تم نے کیا مٹی کا تیر مارا ہے؟ ساری دنیا کی دولت کھا کے تم نے کہا ہم چاند پہ پہنچے ہیں، اور ہم اس کملی والے کو مانتے ہیں جس نے انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کر دیا۔ تمہاری سائنس مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تم تو آج بھی مسلمانوں کے محتاج ہو۔ ہندو میں عقل ہوتا تو ابوالکلام کے پاؤں پکڑتے، وہاں بھی تو مسلمان ہے نا ہمارا۔ ان کا کہاں عقل ہے؟ وہ تو جو آدمی ایک چوکٹ پہ بیٹھ کے کٹھی روٹی نہ کھا سکیں وہ بھی بندے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہندو ایک کا منہ ادھر ہوگا ایک کا ادھر، ہر کوئی اپنی روٹی لے کے کھڑا ہے۔ جو باپ بیٹا مل کے نہ کھا سکیں، بھائی بیٹھ کے نہ کھا سکے، اور بڑے سے بڑا آدمی ہو جائے جناب، اور پھر دیکھیں جناب عقل کہ ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، مورتی کے آگے کھڑا ہے، جی مہربانی کرو۔ جب پیچھے سے آگے کوئی دھکا دے دے تو مورتی سر پھاڑ ڈالے۔ ابھی نہیں سنا تھا چند دن پہلے کہتے نہیں ہمارا بھگوان دودھ پی رہا ہے۔ بھگوان نے دودھ پینا شروع کر دیا بڑھاپے میں، وہ پاگل نے بچپن میں بھی نہیں پیا،
اتنا عرصہ گزر گیا، اب بوڑھا ہو گیا، اب دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب تحقیق ہوئی تو پیچھے نلکیاں لگائی ہوئی تھی، ادھر دودھ ڈالو نلکی میں زمین میں جا رہا ہے۔ یہ قوم ہے۔ اور یہ سارے بت جو ہیں کون؟ اپنے ایمان سے کہو، ہاتھوں سے بناتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں سے بنا کے پھر کہتے ہیں بھگوان مہربانی کرپا کر۔ ٹھیک ہے، یہ عقل کی بات ہے۔ اچھا مسلمان تو ایسے نہیں کرتے۔ اچھا تمہارے ہاں کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے تو غسل کون دیتا ہے؟ تم دیتے ہو کہ نہیں؟ کفن جنازہ کون پڑتا ہے؟ اچھا اور جنازے کو کندھا کون دیتا ہے؟ تم دیتے ہو۔ قبر کون تیار کرتا ہے؟ تم۔ جب دفن کر لیتے ہو تو مشکل کشا بن جاتا ہے۔ جب باہر تھا تو ہمارا محتاج تھا کہ غسل بھی ہم دیں، جنازے بھی ہم پڑھیں، کندھا بھی ہم دیں، قبریں بھی ہم کھودیں، روزے بھی ہم بنائیں۔ زمین میں بس 2 گز نیچے گیا تو حاجت روا، مہربانی کر بچڑا دیوا کلندر۔ یہ شرک مبتلا ہے نا، اللہ معاف کرے۔ دعا کر اللہ ہدایت، دعا کر جہاں جہاں اللہ کے اولیاء کی مزاریں ہیں اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کر۔ اور تم ہمیں وہاں بھی کہتے ہو، ہم نے اپنے ہر جگہ قرآن کے مدرسے بنائے اور تم نے قوالیاں اور مجرے کرائے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے میدان عدالت ہوگی، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ ہوں گے اور تیرا گریبان ہوگا۔ تم نے عرس پہ کیا لگایا؟ سرکس، تھیٹر، فلمیں۔ یہ اولیاء اللہ کی روح کو ثواب پہنچا رہے ہو؟ کرو اللہ پاک اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما، اللہ ان کے مزاروں کو نور سے منور کر دے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کی محبت نصیب کر دے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا دے، اللہ ہمیں بدعات سے بچا دے۔ اب دیکھیں سلیمان پیغمبر ہے، نبی ہے، بادشاہ ہے، کہہ دو علیہ السلام، بس یہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ اور بیٹھنے کے بعد پتہ ہے پوچھا کیا؟ اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ فرماتے ہیں مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں ہدہد پرندہ کدھر ہے؟ پتہ ہے کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کہ جہاں حضرت کا لشکر اترتا تھا یہ ہدہد کی، بھئی آرام کریں نا، خاموش کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آپ کا لشکر اترتا تھا تو کنواں نکالنے کے لیے یہ ہدہد کی ڈیوٹی تھی کہ ہدہد بتائے کہ پانی کہاں قریب ہے۔ تو ہدہد زمین پہ ایسے جا کے ٹھونگے مارتا اور بتا دیتا کہ جی ادھر پانی دور ہے، ادھر قریب ہے۔ اللہ نے یہ علم جو ہے پرندے کو دے دیا، نبی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب پرندے کا کوئی مقابلہ ہے؟ پتہ ہے حضرت سلیمان نے غصے میں آ گئے، فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ آج ہدہد غیر حاضر ہے، جب آئے گا میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا۔ معافی کی ایک شکل ہے کہ غیر حاضری پہ کوئی دلیل لے آئے، کوئی بینہ لے آئے کھلا ہوا کہ کیوں غیر حاضر ہوا۔ اب جناب ہدہد دور سے اڑتا آ رہا ہے، پرندے بھی پرندوں کے دوست ہوتے ہیں، انہوں نے خبر دے دی کہ خیال رکھنا آج اللہ کا نبی جلال میں ہے۔ ہدہد آ گیا جی، آ کے جناب حضرت سلیمان کی دربار میں پیش ہو۔ حضرت تو جلال میں بیٹھے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی سلیمان، اللہ کے پیغمبر، میرے بادشاہ، میرے سردار، آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں، لیکن شریعت میں یہ حکم ہے کہ پہلے میری بات بھی تو سن لیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کیا بات ہے؟
پتہ ہے قرآن میں کیا کہتے؟ احط بما لم تحط به وجئتک بسبع من نبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. حضرت سلیمان کو کیا کہتا ہے؟ احط بما لم تحط به، کہ اے اللہ کے نبی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا تمہیں کوئی پتہ نہیں. خیال میں یہ بھی وہابی ہوگا. ہاں جی، نبی کا علم جو نہیں مانتا. ہاں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی یاد رکھو، عقیدہ کبھی بھی کتابوں میں ثابت نہیں ہوتا. عقیدے کے لیے اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. عقیدے یوں نہیں ثابت ہوتے کہ جی حدیث میں ہے، وہ حدیث کہاں ہے پتہ کوئی نہیں. عقیدے یوں نہیں ثابت ہوتے جی بزرگوں نے لکھا ہے، وہ کون ہے بزرگ پتہ کوئی نہیں. کبھی لکھ دیتے ہیں جی راوی کہتا ہے، وہی راوی کون ہے پتہ کوئی نہیں. اللہ والوں کا فرمان ہے، کون اللہ والے پتہ نہیں جی، ایسے سنا تھا. یہ باتیں یاد رکھو، یہ نہیں ہوتی. عقیدہ عقیدہ ہے، اس کے لیے قرآن ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ. اب دیکھو اتنا سا پرندہ ہے اور سامنے سلیمان ہے، لیکن اللہ نے بات کرنے کا اندازہ بھی دیا نا. اس لیے لکھتے ہیں کہ ایک عرب کا قبیلے کا وفد آیا بادشاہ کو ملنے کے لیے، تو اس میں 20-25 آدمی تھے. بادشاہ کو درخواست دینی تھی اور ایک 7 سال کا لڑکا بھی تھا. عرب کو اللہ نے صفتیں تو دی ہے نا، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ نے سارے نبی ادھر بھیجے. کوئی وجہ تو ہے نا، اللہ نے عربوں میں سے نبی چنے ہیں. تو وہ ایک 7 سال کا بچہ بھی ساتھ آیا. جب بادشاہ دربار میں بیٹھ گیا، وہ سارے درخواست والے پیش ہوئے، تو بادشاہ کے جو آگے تھے انتظام کرنے والے، انہوں نے وفد والوں سے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم میں ایک آدمی آگے کھڑا ہو کے درخواست پہ بات کرے. یہ تو نہیں کہ سارے درخواست پہ شروع ہو جاؤ. کون بات کرے گا؟ وہ 7 سال کا بچہ جو ہے نا، وہ جلدی جلدی آگے آ گیا. حاجب کو کہنے لگا کہ میں بات کروں گا. حاجب نے بچے کو پکڑ کے یوں کیا، انہوں نے کہا کل کرو، تم چھوٹے بچے ہو، 7 سال کی عمر ہے تمہاری، کسی بزرگ کو بات کرنے دو، ادھر ہو جاؤ. تو بچے نے آنکھیں نکال لی. اس نے کہا حاجب بات سنو، تیرا بادشاہ سلیمان سے بڑا نہیں اور میں ہدہد سے چھوٹا نہیں. انہوں نے کہا تیرا بادشاہ بادشاہ ہے لیکن سلیمان سے بڑا ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں ہدہد سے چھوٹا ہوں. بادشاہ نے کہا ان کی درخواست سننے کی ضرورت نہیں، جن کے پاس ایسے علم والے بچے ہوں یہ جو مانگتے ہیں دے دو ان کو. تو اب ہدہد دیکھیں جی ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، لیکن نبی کو کیا کہتا ہے کہ میرے پیغمبر مجھے ایک بات کی خبر ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر. اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کو علم نہیں دیا. یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو پرندے کو دے دے، چاہے تو چیونٹی کو دے دے، چاہے تو جانور کو دے دے. دیکھا نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں مینا کا میدان تھا، اونٹ جو ذبح کے لیے حضور لائے تھے ان میں 6-7 اونٹ ایسے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ پہلے ہمیں محمد مدنی ذبح کریں. ان کو بھی اللہ نے علم دے دیا اپنے نبی کا کہ نہیں دیا؟ پتھروں کو بھی علم دیا کہ نہیں دیا؟ جس مکے میں تم بیٹھے ہو اسی مکے میں ایک پتھر تھا. صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا، مکے میں ایک ایسا پتھر ہے جس کو میں اب بھی پہچانتا ہوں. فرمایا ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا. اس پتھر کو اللہ نے علم دیا کہ نہیں دیا؟ تو یاد رکھو علم کا مالک کون ہے؟
اللہ ہے، وہ چاہے تو پتھروں کو علم دے دے، وہ چاہے تو ہد کو علم دے دے، وہ چاہے تو نمیلا کو علم دے دے، وہ چاہے تو چھوٹے بندے کو علم دے دے، اور وہ چاہے تو خلیل کو علم نہ دے، ذبی کو علم نہ دے، لیکن وجہ کیا ہے؟ جہاں علم دیتے ہیں ان کی حکمت ہے، اور جہاں علم نہیں دیتے ان کی حکمت ہے۔ انبیاء کے شان میں کمی نہیں ہوتی۔ اور آگے سنے، حضرت نے کہا جناب بات یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے، ایک ملک ہے، ان کی ملکہ جو ہے وہ عورت ہے۔ یعنی ہد کو بھی تعجب ہو گیا کہ یار یہ کیسا ملک ہے کہ جس پہ عورت بادشاہ ہو۔ یعنی پرندے کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ انی وجہ تو امراتن تملکہم، ایک عورت بادشاہ بنی ہوئی۔ ہمیں تو خیر تعجب نہیں ہوتا، ہماری تو ہر عورت بادشاہ ہے بابا، کمال کر۔ نہ ایمان سے کہا، عورت راضی نہ ہو تم بیٹوں کے رشتے کر سکتے ہو؟ عورت اگر تبدیل ہو جائے، لڑکی کا رشتہ یہاں بھائی کے بیٹے کو نہیں دینا، تم کر سکتے ہو؟ سوال نہیں پیدا۔ تو پھر بادشاہت اس کی ہے تمہاری ہے؟ عورت کہہ دے ماں کے ساتھ نہیں رہنا، تمہاری ماں بڑے تنگ کرتی ہے، کہتے ہیں امی جی میں جا رہا ہوں۔ کہ انہوں نے کہا بس تم بڑا پریشان کر رہی ہو میری بیوی کو، ہماری پرائیویسی خراب ہو رہی۔ یاد رکھو ایک بات میری کعبے میں سن لو، میری بہنیں بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں، جن پہ ماں باپ ناراض ہوں گے وہ جنت کی امید نہ رکھیں۔ بیوی کا بڑا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خامد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، لیکن ماں کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ماں کا بڑا مقام ہے۔ اسی جیرانہ میں یہ جو بڑا عمرہ کہتے ہو، حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت جو آئی تو حضور نے جلدی جلدی چادر بچھا دی، اپنی چادر بچھا کے بٹھایا، اور فرماتے ہیں وہ جو کہے نا جی یہ کر دو کہ ٹھیک ہے، یہ کر دو ٹھیک ہے، یہ کر دو ٹھیک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، یہ کون ایسی شان والی بوڑھی آ گئی ہے جس کی بات پہ حضور انکار ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ چلی گئی سب باتیں منوا کے، حضور نے فرمایا میرے دودھ پلانے والی، اور میرا مدنی تو دودھ پلانے والی ماں کا بھی اتنا لحاظ کرے، اور تم حقیقی ماؤں کا بھی لحاظ نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ نے اپنے بعد اگر مرتبہ دیا ہے تو عورت کو لیے ماں کا درجہ ہے۔ حضور سے صحابی نے پوچھا کہ میرا مدنی اللہ کے بعد آپ کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 درجے بلند ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ماں نے 3 مصیبتیں اٹھائی ہیں، ایک مصیبت پیٹ میں اٹھانے کی، ایک مصیبت بچہ پیدا کرنے کی، ایک مصیبت بعد میں اس کو دودھ پلانے کی۔ اس کی 3 مرحلے تھے، اللہ نے اس کو باپ سے بھی 3 درجے اونچا کر دیا۔ یہ نہیں کہتا کہ بیویوں سے لڑو یا بیویوں کا احترام نہ کرو، اور تو سب کچھ بیوی کا مقام ہے، لیکن جہاں ماں اور بہن کا رشتہ آ جائے کوئی نہیں مل سکتا۔ یاد رکھنا، یہ نہ بھول جانا، حجاج ابن یوسف نے ایک عورت کے باپ کو بھی پکڑ لیا، شوہر کو بھی پکڑ لیا، بیٹے کو بھی پکڑ لیا اور بھائی کو بھی پکڑ لیا۔ حجاج جو بڑا ظالم تھا، اس نے ایک عورت کے 3 گرفتار کر لیے، شوہر بھی، بیٹا بھی اور بھائی بھی۔ عورت روتی روتی آ گئی حجاج کے پاس، مہربانی کرو میرا تو گھر برباد ہو گیا، تم نے 3 میرے پکڑ لیے ہیں، شوہر بھی پکڑ لیا، بیٹا بھی پکڑ لیا، بھائی بھی پکڑ لیا۔ حجاج نے کہا کہ بیوی زیادہ شور نہ کرو، ان 3 میں ایک جس کو کہو میں چھوڑ دیتا ہوں اور باقی 2 کو پھانسی دوں گا۔ عرب عورت تھی نا، اس نے کہا حجاج ایک کو چھوڑنا ہے تو پھر میرے بھائی کو چھوڑ دو، ایک کو چھوڑنا ہے تو پھر میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا کیوں؟
اس نے کہا الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود. اس نے کہا خاوند تو موجود ہے اور شادی کر لوں گی، بیٹا بھی اور جن سکتی ہوں، بھائی کہاں سے لاؤں گی؟ اس نے کہا شادی کر کے شوہر بھی مل جائے گا دوسرا، اور شوہر جب مل گیا تو بچہ بھی اور پیدا ہو جائے گا، لیکن بھائی کہاں سے لے آؤں؟ جانے کا تم تینوں کو لے جاؤ. اتنی ذہین عورت کے میں تینوں آدمی کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یاد رکھو ماں اور بہن کے رشتے نہیں مل سکتے. اگر ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، یاد رکھو پھر میرا اللہ راضی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ رات خیال رکھا کریں. اب دیکھیں شان ہے کہ حیران ہو کے کہتے انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. تیرا کوئی سپاہی بھی ایسی رپورٹ نہیں لے آ سکتا، تیرا کوئی بڑا سے بڑا پڑھا لکھا کوئی انٹیلیجنس بھی ایسی رپورٹ نہیں لے آ سکتا. تمہارے تو رپورٹ ایسے لکھتے ہیں، اللہ معاف کرے. ہمارے ایک شیخ تھے، عالم تھے، بزرگ، انہوں نے تقریر میں ایک بڑے آدمی کے نام کہا کہ فلاں کان کا کچا ہے. تقریر میں کہا کہ فلاں جو ہے کان کا کچا ہے. رپورٹر نے لکھا کہ کتی کا بچہ ہے. سارے تو ایسے رپورٹ لکھنے والے ہیں نا. یہ دیکھو ہدہد کہتے ہیں میرے مالک میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ ہے، عورت ہے، بادشاہ ہے، اور اس کے پاس ہر نعمت ہے. اور سلیمان وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تخت ہے جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرتی ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں وَجَدتُّهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ساری قوم بھی کافر ہے، سورج کے پجاری ہیں. جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی عبادت کرتے ہیں. یہ ساری رپورٹ دینے کے بعد حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہدہد تیری بات اگر ٹھیک ہے، ہم اس ملکہ کو حکم لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، تم میرا خط لے جاؤ اور جواب لے کے آؤ. اگر تیری رپورٹ صحیح ہے تو پھر تمہیں معافی مل سکتی ہے. اندازہ کریں اللہ نے ایک پرندے کو علم دے دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان کو علم نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ وہ علم والا ہے، لیکن اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو علم دے. تخت اڑتا جا رہا ہے. اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اللہ فرماتی ہے کہ ایک چیونٹی اپنے چیونٹیوں کو تقریر کر دی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں بلو میں گھس جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر گزرے اور تم پاؤں کے نیچے روندی جاؤ. سلیمان کو اس کے لشکر کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور تم پسلی اور کچلی جاؤ گی. اندازہ کرو اللہ کے نبی کے بارے میں کہتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور تم پاؤں میں آ جاؤ گی. عالم الغیب کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ میرے پاؤں کے نیچے کون آ رہا ہے، کون کچلا جا رہا ہے. اب شان دیکھیں، اللہ نے چیونٹی کو علم دیا اور ادھر چیونٹی کی بات کو اپنے پیغمبر کو بھی پہنچا دیا. اللہ نے نبی کو بھی پہنچا دیا. صرف پہنچا نہیں دیا، سنا بھی دیا، سمجھا بھی دیا کہ چیونٹی کیا کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. اللہ کا پیغمبر مسکرا اٹھے کہ دیکھو چیونٹی کیا کہہ رہی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ خبر دے دی ہے. کس نے خبر دی؟ اللہ نے خبر دی ہے. یاد رکھو علم غیب کس کی صفت ہے؟ اور ہر جگہ اپنے معیت علم سے حاضر ناظر ہونا کس کی صفت ہے؟
اللہ کی صفت ہے. اب حاجیو ایمان سے کہو جو حج تم نے کیا ہے یہ حج میرے مدنی سرکار نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہاں جی. اچھا حضور نے کتنی حج کی ہے؟ صرف ایک. اور یاد کر لو اللہ کے بندے فرض ہونے کے بعد ایک کیا ہے. پہلے تو حج حضور نے کئی کیے ہیں. یعنی قرآن میں جب حج فرض ہوا ہے تو پھر حضور کا ایک حج ہے. فرض ہونے سے پہلے حضور نے حج کیے ہیں. یاد دیکھو عمرے 4 کیے میرے مدنی پاک نے. اچھا حضور پاک نے حج جب کیا تو احرام باندھ کے کہاں سے آئے؟ بھائی مدینے پاک سے آئے نا. ذوالحلیفہ پہ احرام باندھا. حضور سرکار کہاں سے تشریف لائے؟ اچھا اب اللہ کے کعبے میں سیدھی سارے باوضو بیٹھے ہو، حاجی ہو ماشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ حاجی نہیں جھوٹ بولتا. کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ خدا کا کعبہ سامنے ہے، اللہ کا گھر ہے. ایمان سے کہیں جب میرا مدنی مدینے سے احرام باندھ کے آئے اور مکے میں طواف کیا، ایمان سے کہو جب مکے میں تھے تو اس وقت مدینے میں بھی تھے؟ ہاں جی نہیں تھے. اچھا جب مینا میں تھے پھر مکے میں، عرفات میں تھے تو مکے میں. اگر نبی ہر جگہ موجود ہے تو پھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ احرام باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھو مسئلہ کہ جب سرکار مدینے میں ہے زندگی میں تو مکے میں موجود نہیں ہے، اور جب مکے میں ہیں تو عرفات میں موجود نہیں ہیں، اور جب عرفات میں ہیں تو پھر مزدلفہ میں نہیں ہیں، اور جب مزدلفہ میں ہیں تو پھر مکے میں نہیں ہیں، اور جب مدینے جانے لگے تو پھر میرے مدنی طواف وداع کر رہے ہیں جو ہر حاجی کے ذمہ واجب ہے. ایمان سے کہیں جو ہر وقت حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، وداع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادا تو وہ کرے نا جو وہاں موجود نہ ہو. بھی ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں پھر زندگی ہوگی تو آئیں گے نا، کہ اس لیے ودا ہے نا جو ہر جگہ موجود ہو. تو اس لیے اب دیکھیں جناب اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا شان والا پیغمبر ہے. اور بی بی مریم کی کفالت فرما رہے ہیں، اور بی بی مریم حضرت کے حجرے میں ہے. آپ نے ان کو حجرے میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب تشریف لے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر دیتے، تالا لگا دیتے کہ اندر اکیلے بچی ہے، بیچاری کوئی نقصان نہ ہو جائے. ان کی حفاظت اور کفالت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لگائی. حضرت زکریا بھی شان والا نبی اور بی بی مریم بھی شان والی عورت ہے جو صدیقہ ہے علیہ السلام. اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام سب پر